شداد کی بنائی ہوئی جنت ارم ذات العماد۔ شداد نے اپنی پوری قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی بستی بنائے جو دنیا میں کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ اس جنت کی خصوصیات بلند و بالا ستون، زبردست محلات، سونے اور چاندی کا استعمال، جواہرات سے سجے باغ، نہریں، باغات، سبزہ، خوبصورت عمارتیں، عیش و عشرت کی چیزیں۔ اس شہر کو ارم ذات العماد کہا گیا، یعنی اونچے ستونوں والی ارم۔ اسے بنانے میں سینکڑوں سال لگے، ہزاروں کاریگر لگے اور قوم کی پوری طاقت اس میں لگی، لیکن یہ شہر اللہ کی اطاعت کے بغیر محض غرور کا نشان تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت۔ اللہ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے شداد کو سمجھایا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کا شکر کرو، سرکشی چھوڑ دو، تمہارا انجام برا ہوگا۔ لیکن شداد نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اسی جملے نے ان کی تباہی لکھ دی۔ شداد کا انجام، اللہ کی پکڑ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے اس میں داخل ہونے لگا تو جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، اللہ کا عذاب آیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ اپنی دھرتی کی جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا۔ قوم عاد پر تیز آندھی کا سخت ترین عذاب مسلط کیا گیا۔ ہوا نے ان کے مضبوط جسموں کو اسی طرح زمین پر پٹک دیا جیسے کھجور کے بے جان تنے۔ شداد اور اس کی پوری قوم ختم ہو گئی۔ وقت کی دھول میں وہ شہر مٹ گیا یا ریت میں دب گیا۔ روایات میں ہے کہ اس کو اللہ نے دنیا کی نظروں سے چھپا دیا کیونکہ وہ اطاعت کے بغیر بنائی گئی تھی۔ ارم ذات العماد آج بھی ایک معمہ ہے جسے قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ سورۃ الفجر۔ یہ شداد کی بائیوگرافی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، طاقت، دولت، عمارتیں، کسی چیز میں حقیقت میں طاقت نہیں، اصل قوت صرف اللہ کی ہے۔